اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس شخصیت سے میں بات چیت کرنے کا آغاز کرنے جا رہا ہوں وہ شعبہ تدریس سے ان کا تعلق ہے۔ گجرانوالہ کے ایک معروف ادارے سے ان کا تعلق ہے اور بیسیکلی گجرانوالہ کی مٹی سے کے رہنے والے ہیں، یہاں ان کا سارا کچھ ہے اور عرصہ دراز سے وہ شعبہ تدریس سے ان کا تعلق ہے۔ ان سے بات چیت کرنے کا ایک میرا مقصد تھا کہ 14 اگست کا یہ اسپیشل میرا پروگرام ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ سیاسی اقتصادی جو حالات ہیں ان کے اوپر ایک گفتگو کی جائے اور موجودہ جو آنے والی نسل ہے وہ کیا سوچتی ہے اور 14 اگست کو کیا پیغام ہم دینے جا رہے ہیں۔ 76 ہماری یہ سالگرہ ہے، کیا کھویا کیا پایا اور انہوں نے اپنے اس تجربے میں کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا آگے مستقبل کیا ہے نوجوانوں کا، کہ بیرون ملک نوجوانوں کا جانا اور یہ زخم یا فکر ہے ہمارے لیے، ہمارا مستقبل کا کیا حالات ہے۔ ان تمام ایشو پر ایک سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروفیسر اکرام وزیر علی جو ریجنل ڈائریکٹر ہیں اسپائر کالج آف گروپ کے میرے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا اپنا ٹائم دینے کا۔ تو 14 اگست کے حوالے سے یہ ایک میرا خصوصی پروگرام ہے آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کہاں کے بیسیکلی رہنے والے ہیں، کتنے عرصے سے شعبہ تدریس سے آپ کا تعلق ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا سردار صاحب پی کے نیوز کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ میں بیسیکلی گجرانوالہ کا ہی رہنے والا ہوں اور گجرانوالہ میں ہی پریویس 12 to 15 ایئر سے سرو کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اسپائر گروپ کا آغاز 2016 میں ہوا گجرانوالہ، لاہور، ملتان، وہاڑی سے۔ اس وقت اسپائر کو جوائن کیا اور 2018 میں ایز اے پرنسپل پروموٹ ہو گیا اسپائر گروپ آف کالجز فیصل آباد۔ ماشاءاللہ۔ 19 میں ایز اے کلسٹر ہیڈ ریجنل ڈائریکٹر پروموٹ ہوا فیصل آباد ڈویژن اور 2020 میں بیسٹ پرنسپل آف دی ایئر تھرو اسپائر گروپ آف کالجز کا ایوارڈ حاصل کیا پورے پاکستان میں؟ جی، پورے پاکستان میں اسپائر گروپ میں۔ اس کے بعد اب گروپ نے ذمہ داری دوبارہ میرے ہوم ٹاؤن گجرانوالہ کی مجھے سونپی ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ ایز اے ریجنل ڈائریکٹر اینڈ پرنسپل اسپائر گروپ آف کالجز گجرانوالہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہیں کا رہنے والا ہوں، یہیں پہ ہی سارا تدریس کا عمل ہوا اور میں اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میں اپنی سوسائٹی کو سرو کرنے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ میرا ایم ہوگا کہ اکیڈیمیا میں اور اکیڈیمک ایویلیویشن میں ماشاءاللہ اسپائر گروپ اپنی مثال آپ ہوگا۔ اب جتنے بھی ہمارے پیرنٹس ہیں ان کے بچے میڈیکل سے ہوں، انجینئرنگ سے ہوں، ICS ICOM سے ہوں، اب ان کو ڈاکٹر انجینئر بنانا اکرام وزیر کی ذمہ داری ہے، اب ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ اچھا سر، ایک آپ کے گروپ نے اس سال جو ہماری معلومات ہے کہ یونیورسٹی کا بھی اجرا کیا ہے، اس کے حوالے سے جی الحمدللہ اسپائر یونیورسٹی فیروز پور روڈ پہ جی پایہ تکمیل پہنچنے کو ہے اور 2024 میں ہم اپنے ایڈمیشنز کا انٹیک وہاں پہ لینے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو سر آپ نے بیسیکلی اپنا آغاز کیا کیا، کس جو آپ کی اسپیشلسٹ آپ میرا سبجیکٹ فزکس ہے اور میں نے 12 سے 15 سال پڑھایا ہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایڈمنسٹریشن میں جی پریویس 5 ایئر سے ہوں، تو اب گجرانوالہ میں سرو کر رہا ہوں ایز ایڈمنسٹریٹر۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے MSc فزکس کی، پھر MPhil یونیورسٹی آف لاہور سے کیا ماشاءاللہ، اور اس کے بعد یہی معاملہ چل رہے ہیں پڑھنے پڑھانے والے سے۔ اچھا، آپ اس شعبے میں حادثاتی طور پہ آئے، شوق سے آئے یا مجبوراً آئے؟ ایسے تھا کہ مجبوری کوئی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے۔ ایڈمنسٹریٹر میں سمجھتا ہوں کہ میرا پیشن ہے، ٹھیک ہو، لیڈ کرنا ادارے کو، چلانا، لیکن موقع اس سے پہلے نہیں ملا تھا۔ اس سے پہلے میں ٹیچنگ میں ہی تھا
اور جب مجھے موقع ملا تو میں نے ایفرٹ کی، اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ اسپائر کے لیکچر رکھا ہوا ہے تاکہ ان کو بک ریڈنگ اور نیوز پیپر ریڈنگ کی طرف لے کے آیا جائے کہ ہماری سوسائٹی میں جو چل رہا ہے وہ اس سے بھی اویئر ہو۔ تو اس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارا آج کا جو نوجوان ہے وہ سوشل میڈیا کی جو ہے نا وہ بھیڑ چڑھا ہوا ہے، صحیح۔ تو ہم انہیں بک ریڈنگ کی طرف، نیوز پیپر کی طرف ہمیں لانا ہوگا، جس سے سوسائٹی میں بہتری آئے گی اور عدم برداشت کم ہوگا۔ صحیح۔ سپورٹس کے حوالے سے بھی آپ کا کالج نے پچھلے 7 سال میں اچھی کارکردگی دی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ لیڈنگ وہ اداروں میں رہا، جو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے مقابلے ہوں، پنجاب کی سطح پہ ہوں، اس میں بڑا اچھا رول رہا ہے۔ اسپائر گروپ نے جی، اگر میں ایز اے ہول بات کروں تو نیشنل لیول کے اوپر پاکستان کو بہت اچھے پلیئر دیے ہیں، ماشاء اللہ۔ اور اگر میں گجرانوالا بورڈ کی بات کروں، فیصل آباد بورڈ کی بات کروں، تو ہم ٹاپ پوزیشنز میں ہوتے ہیں، میجورٹی چیمپئن یا کچھ گیمز میں ہم رنر اپ بھی تھے۔ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارا فوکس یہ ہے، ہم نے سپورٹس کوٹا بھی بڑھا دیا ہے تاکہ اسپائر نیشنل لیول کے اوپر، اگر پہلے ہماری پریزنٹیشن 20-25% تھی، اب ہم وہ 50% پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جی کام ہو رہا ہے، اور ہم اسکالرشپ پہ سیٹس اناؤنس کرتے ہیں تمام ڈسپلن کے اندر، جتنی بھی بورڈ گیمز کرواتا ہے اس میں۔ صحیح۔ اب 14 اگست ہمارا کل ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، کیا ہم نے وہ مقصد پا لیا؟ ہم اپنے نوجوان کو کیا دے سکیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں بڑا کمپلیکیٹڈ سا کویسچن ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مقصد تھا جس کے لیے ہم نے پاکستان بنایا، شاید ہم وہ ڈیلیور نہیں کر پائے۔ صحیح۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ سوسائٹی کے وہ پلرز تھے جنہوں نے انہیں قانون، رواداری اور برداشت کا لیسن دینا تھا، شاید وہ بہتر طور پر نہیں کر پائے۔ صحیح۔ اور ایک ہی طریقہ ہے سوسائٹی کو آگے لے کے جانے کا، وہ صرف یہی ہے کہ اگر کسی بھی جگہ آپ عدل کے نظام کو بہتر کر دیں تو سوسائٹی بہتر ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ جب تک ہم عدل کے نظام کو بہتر نہیں کریں گے، سوسائٹی براہ روی کا ہی شکار ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس وقت جو حالات ہیں پاکستان میں، نوجوانوں کی پیشن بن گیا ہے کہ بیرون ملک جا کے کام کرنا ہے، پاکستان میں نہیں کرنا۔ یہ خطرناک چیز نہیں ہے کہ جو بھی پڑھا لکھا یا نوجوان ہے جس نے پاکستان کی آگے باغ دو، 60% نوجوان اس وقت ملک کے اندر، اس کے باوجود یہ جو اس وقت حالات بن گئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جب سیاسی طور پر استحکام ہوگا نا، پالیسیز سٹیبل ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا، توازن آ جائے گا چیزوں کے اندر۔ جب توازن نہیں آئے گا تو پھر سب لوگ یہی سوچیں گے کہ ہم اس سوسائٹی کا حصہ کیوں نہ بن جائیں جہاں پہ توازن ہے۔ تو ہمیں اگر ان تمام چیزوں کے اندر سوسائٹی میں جتنے پلرز ہیں، ہم ان میں توازن لے آئیں تو میرا نوجوان پاکستان کے لیے ہی کام کرے گا اور پاکستان میں رہنا بھی پسند کرے گا۔ ہمیں پہلے وہ چیزیں جو ابھی تک مسنگ ہیں انہیں بہتر کرنا ہوگا، اور اگر ہم وہ بہتر کر پائے تو پھر میں بھی کچھ رجحان کم ہو جائے۔ صحیح۔ آپ نے 14 اگست کے حوالے سے آج ہم نے دیکھا کہ ایک خوبصورت سا تقریری مقابلہ کا انعقاد کیا، جس کا عنوان بھی ماشاءاللہ زبردست ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات کا ذمہ دار کون۔ اس کے پیچھے کیا تھنکنگ تھی ذرا؟ اس کے پیچھے ایک ہی تھنکنگ تھی کہ کیا استاد جو کام کر رہا ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے کر رہا ہے؟ صحیح۔ جو میری جاب ہے کیا میں اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں؟ اسی طرح جو مقصد سوسائٹی میں آپ لوگوں کا تھا آپ لوگ کر رہے ہیں، تو اسٹوڈنٹ نے ڈیفرنٹ قسم کے ویوز دیے ہیں، اور ان حالات کے ذمہ دار سوسائٹی کے ڈیفرنٹ پلرز کو ہی ٹھہرایا ہے۔ بے شک۔ اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مسنگ ایلیمنٹ ہیں سوسائٹی میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہ ہمارے ارباب اختیار کو چاہیے کہ اس سے بہتر کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح۔ آخر پہ 14 اگست کا دن ہے،
اس کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ڈھول باجے بجا کر ہمیں آزادی منانی چاہیے یا کچھ عہد کرنا چاہیے اس دیش میں کہ 14 اگست کو جو ہماری قربانیاں تھیں ان کو ہم بھول گئے ہیں؟ ایسے ہے کہ ڈھول باجے تو ہرگز نہیں، ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو. ہاں ہمیں اس کی جگہ شجرکاری ضرور کرنی چاہیے. آپ جو بھی باجوں پہ، دوسرے ایلیمنٹس پہ، شور و غل پہ انویسٹ کرتے ہیں، آپ اس کو ہیلدی انویسٹ کریں، آپ شجرکاری کریں. اپنے بچوں کو بتائیں کہ آج کا دن ہم منا رہے ہیں، کس کی وجہ سے منا رہے ہیں، اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی کیا کیا قربانیاں ہیں، تاکہ ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ ان چیزوں سے سبق سیکھے. صحیح. یعنی 14 اگست آپ سمجھتے ہیں کہ روایتی نہیں منانا چاہیے. اس بار 76 جو ہمارا ہے اس کے لیے اسپیشل میسج کے ساتھ منانا چاہیے. اسپیشل میسج اس کا یہی ہے، ہمیں شجرکاری زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، ہمیں اپنی سوسائٹی کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. اگر آپ سوسائٹی میں تمام لوگ مل کے یہی معاملات کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی سوسائٹی کو بہتر کر سکتے ہیں. صحیح. آخر پہ ہمارے ناظرین کے لیے اسپائر کالجز کی طرف سے، گروپ کی طرف سے کوئی پیغام کہ لوگ اس پہ ٹرسٹ کیسے کریں، کیوں کریں اور اس کی کیا وجہ ہے، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے. شارٹ اور سمارٹ. اسپائر گروپ آپ کو کوالٹی ایجوکیشن دے رہا ہے افورڈیبل فی پیکج کے اندر، ماشاءاللہ. اور تمام کالجز سے بڑھ کے ہم تربیت کا ایلیمنٹ اپنے اسٹوڈنٹ کو کلاسز اس کی دیتے ہیں، ہم آرٹ کی کلاسز دیتے ہیں، پیپر پریزنٹیشن کی ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو کلاس دیتے ہیں، اور اس کی ایویلیویشن ہم میکسیمم کرتے ہیں. جو اس کی کورس کی کوریج ہے وہ ان ٹائم ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہمارا اسٹوڈنٹ جب ایگزام میں جاتا ہے تو باقی تمام اداروں سے اپنے آپ کو نمایاں سمجھتا ہے. تو یہی وہ خاصہ ہے جس کی وجہ سے لوگ اسپائر پہ اعتماد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہر آنے والے دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. صحیح. بہت شکریہ سر. تھینک یو. میرے ساتھ موجود تھے محترم پروفیسر اکرام وزیر علی صاحب جو ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہیں اسپائر گروپ آف کالجز گجرانوالہ کے، اور ان سے ایک کوشش کی میں نے کہ موجودہ حالات کے اوپر اسپائر گروپ کی جو کارکردگی ہے یا پرائیویٹ کالجز کا جو معیار ہے اس کے حوالے سے کہ کیا ڈیلیور ہو رہا ہے، اور 14 اگست کے حوالے سے ان کا جو میسج ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو پولوشن کی صورتحال ہے اس کو نظر رکھتے ہوئے ان کا جو ماننا ہے کہ اس بار شجرکاری کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اور اس دفعہ نہیں بلکہ بار بار شجرکاری کو کر کے اس ملک کے اندر ایک تازہ ہوا کا جھونکا بنے، پولوشن سے دور بچایا جا سکے، اور آئندہ نسلوں کو جو انٹرنیشنل سطح پہ موسمی تبدیلی ہے اس سے بھی بچا جا سکتا ہے. میرے ساتھ بہت موجود تھے، ان کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو.